بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہمارا نصف نمبر 80 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباس فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور۔ عزیز طلباء، پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ جنات عدن، جنات و باغات عدن ہمیشہ رہنے کے، یدخلونہا داخل ہوں گے وہ ان میں، یحلون زیور پہنائے جائیں گے وہ، فیہا ان میں، من اساورا کچھ کنگن، من ذہب سونے کے، ولؤلؤا اور موتی، ولباسہم ولباسم فیہا حریر، ولباسہم اور ان کی پوشاک، ان کی لباس، فیہا ان میں، حریر ریشمی ہے۔ وقالو اور کہا انہوں نے، الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے، الذی جنہوں نے، اذھب دور کیا، عنا ہم سے، الحزن غم، ان ربنا بے شک ہمارا رب، لغفور یقیناً بڑا بخشنے والا، شکور بڑا قدردان ہے، الذی ان لوگ جنہوں نے، احلنا اتارا ہمیں، دار المقامت گھر میں رہنے کی، المقامت رہنے کی، من فضل ہی اپنی فضل سے، اپنی مہربانی سے، لا یمسنا نہیں چھوتی ہمیں، فیہا ان میں، نصب مشقت، ولا اور نہیں، یمسنا چھوتی ہے ہمیں، فیہا ان میں، لغوب تگن، والذین کفروا اور جن لوگوں نے، کفروا انکار کیا، لہم ان کے لیے، نار آگ ہے دوزخ کی، لا یقضا نہیں فیصلہ کیا جائے گا، علیہم ان پر موت کا، فیموتو بس مر جائے وہ، ولا یخفف اور نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، من عذابها دوزخ کا عذاب، کذالک اسی طرح، نجزی بدلہ دیتے ہیں ہم، کل کفور ہر منکر کو، ہر کٹر منکر کو ہم بدلہ دیتے ہیں۔ اب دیکھیے، جنات یہ مبتدا ہے، اور یدخلونہا یہ اس کی خبر ہے۔ یحلون مضارع مجہول جمع مذکر غیب، اور تحلیہ تحلیت مصدر ہے، زیور پہنانا، زیور پہنانا۔ اساورہ اسورتن کی جمع ہے، معنی ہے، اور اس میں من اساورہ میں من تبعیضیہ ہے یا بیانیہ ہے، اور اسی طرح من ذہبن میں من بیانیہ ہے۔ لؤلؤا، لؤلؤا کا من اساورہ کے محل پر عطف ہے، جو ماقبل من اساورہ ہے اس کے محل پر عطف ہے، وہ در حقیقت من اساورہ در حقیقت کیا ہے؟ نائب فاعل ہے، جو کہ منصوب کی جگہ میں واقع ہوا ہے۔ قالو ماضی کا صیغہ ہے، وقوع یقینی کی وجہ سے، یعنی وقوع یقینی کی وجہ سے اس کو یہاں پر لایا گیا ہے، اور جیسے کہ ماقبل میں نے ذکر کیا نا، یحلون، یحل احلنا، یہ حل یحل حلولا سے ماخوذ ہے، اس کے معنی ہے داخل ہونا۔ المقام، المقامت یہ باپ افعال ہے، یعنی المقامت مصدری میمی بمعنی الاقامہ ہے، الاقامہ باپ افعال سے مصدری میمی بمعنی دائم اقامت کے معنی میں ہے۔ نصب، نصب کا معنی ہے تکان، مشقت، اور ساتھ
یہ بھی ہے لغوب. لغوب لغوب مصدر، اور اس میں مصدر خستگی اور درماندگی، سستی، سستاپن کو بیان کیا گیا ہے. اب یہاں پر ایک بات آپ لوگ سمجھ لیجئے کہ دیکھو، نصب تکان یہ کیا ہے؟ سبب ہے. لا یمسنا فیہا نصب، یہ کیا ہے؟ تکان، یعنی معنی اس کا کیا؟ تکان سبب ہے. اور لغوب، یہ دیکھو یہ جو لغوب ہے یہ کیا ہے؟ مسبب ہے. اور انتفاع سبب انتفاع مسبب کو مستلزم ہے. لا یمسنا فیہا نصب میں سبب کی نفی کی ہے، لا یمسنا میں یہاں پر لا نفی لائے تو نصب کی نفی کی ہے. اور پھر آگے لغوب میں لا یمسنا فیہا میں بھی لہذا یعنی لغوب کی بھی نفی کی گئی ہے. تو یہ دو بار لغوب کی نفی کی کیا ضرورت تھی کہ نصب میں لا یمسنا کے نصب کی نفی کی، پھر لا یمسنا فیہا لغوب کی بھی نفی کی ہے. تو یہ تو سبب مسبب کو مستلزم ہوتا ہے، یعنی انتفاع سبب انتفاع مسبب کو مستلزم ہے. تو لا یمس فیہا نصب میں سبب کی نفی ہے، تو لہذا لغوب کی بھی نفی ہوگی. تو دوبارہ لغوب کی نفی کی کیا ضرورت ہے؟ تو دیکھو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ جواب کا محاصل یہ ہے کہ اگرچہ سبب کی نفی مسبب کی نفی کو مستلزم ہوتی ہے، مگر یہ نفی ضمناً اور طبعاً ہوتی ہے. لغوب کی نفی کر کے مستقل نفی کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے. اب اس کی وضاحت سمجھ لیجئے. جنات عدن ہمیشہ کے باغات، یحلون فیہا یعنی جنات عدن یعنی ہمیشہ کے باغات، یدخلون وہ اس میں داخل ہوں گے، یعنی تینوں جماعتیں. یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، اور ان کو سونے کی کنگن اور موتی پہنائی جائے گی. تو اساور یہ اسورتن کی جمع ہے اور وہ سوارن کی جمع ہے. اور من ذہب کا مطلب یہ ہے کہ یعنی من ذہب مرصع باللؤلؤ، سونے کی جو کہ موتیوں سے مزین ہوں گے. تو ولباس فیہا حریر، ولباس فیہا حریر، اور ان کا لباس اس میں ریشم ہوگا کیونکہ اس میں لذت اور زینت ہے. وقال الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن، اور وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہم سے غم کو دور کیا. تو الحزن سے آگ کا خوف یا موت کا خوف یا دنیا کے غموم مراد ہے. ان ربنا لغفور شکور، کہ بے شک ہمارا رب بڑا بخشنے والا ہے، وہ بڑا یعنی وہ جنایات کو بخش دے گا خواہ کتنی کثرت سے ہو. شکور قدردان ہے، طاعات کو خواہ قلیل ہو قبول کر لیتا ہے. الذی احلنا دار المقامت، جس نے ہمیں ہمیشہ رہنے کے مقام میں لا اتارا، یعنی ایسا مقام جس سے ہم جدا نہ ہوں گے اور نہ زاہل ہوں گے. جیسے کہ عرب کہتے ہیں یعنی اقمت اقامتا و مقاما و مقامتا، یہ سب مصدر ہے. من فضل، اپنے فضل سے، محض عطا اور افضال سے، اس میں ہماری استحقاق کو ذرا دخل نہیں ہے. لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، اس میں نہ ہمیں کوئی یعنی تکلیف چوئے گی. نصب تکاوٹ اور مشقت کو کہتے ہیں. ولا یمسنا فیہا لغوب، اور نہ ہمیں اس میں خستگی چوئے گی، تکاوٹ سے عاجزی اور ڈھیلا پن جو ہمیں جو نا وہ مخصوص ہوگا. تو لغوب یعنی ڈھیلا پن کو کہتے ہیں. اب آخرت میں کفار کی بیکار تمنائیں اس کو ذکر کر رہے ہیں کہ دیکھو والذین کفروا لہم نار جہنم، والذین کفروا لہم نار جہنم، اور وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے. نہ تو ان کی علیہم فیموت، قضا آئے گی کہ وہ مر جائے. دیکھو فیموتو لا یقضى علیہم فیموتو، تو فیموتو یہ نفی کا جواب ہے اور اس کے مضمر ہونے کی وجہ سے یعنی نفی کا جواب ہے اور اس کی مضمر ہونے کی وجہ سے یہ کیا ہے؟ منصوب ہے. تو لا یقضى کا مطلب یہ ہے کہ ان کے متعلق موت ثانیہ کا فیصلہ نہ کیا جائے گا کہ وہ موت آ کر ان کو کچھ استراحت میسر ہو. ولا يخفف عنهم من عذابها، اور نہ ان سے دوزخ کا عذاب ان سے کوئی کچھ ہلکا کیا جائے گا، یعنی جہنم کے آگ کا عذاب. کذالک، اسی طرح یعنی اس جزا کی طرح، نجزی کل کفور، ہم یعنی ہر کافر کو ایسی ہی سزا
دیتے ہیں اور اس کو ایسی سزا دیتے ہیں بوجہ انکار کے کہ وہ ان سے ان کو عذاب کو ان کو ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ ان کا تو یہ تمنا ہوگا کہ ہمیں دوبارہ زندگی مل جائے گی تو کچھ تھوڑی بہت استراحت ہوگی، لیکن وہاں پر کوئی دوبارہ زندگی ملنے والا نہیں ہے۔ لا یقضى علیہم فیموت، ان کے اوپر موت کا کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا، اور نہ جو عذاب ان کو دیا جا رہا ہے نہ اس عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی۔ تو اللہ فرماتے کذالک نجزی کل کفور، تو اسی طرح ہم ناشکر کو اور ہر وہ شخص جو میری بات کو نہیں مانتا، وہ اس نے دنیا میں میرے حکم کو نہیں مانا، میرے نبی کی فرمان کو نہیں مانا، تو ہم پھر ایسے لوگوں کو ایسے ہی بدلہ دیں گے۔ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، انشاءاللہ اس کو ہم آگے جا کے نیکسٹ درس میں پڑھیں گے۔